کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تشریف فرما ممبر نور پر معزز علماء اہل سنت، حضور سیدی سرکار گلزار ملت، دیگر سادات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تھوڑا سا سکون پیدا کر لینا بھائی، تھوڑا سا تو کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں، مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹے میں اپنی بیٹی اور دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے۔ سب سے بہترین، سب سے بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مولا علی کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو کہ پورے بصرہ میں سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ روتا تھا، کہتا تھا حضور میں برباد ہو گیا، میں کسی لائق نہیں بچا حضور۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک لڑکی پر میری نظر پڑی، میں اس کو تھوڑی دیر بری نظر سے دیکھتا رہا، اس نے مجھے پلٹ کے کہا تو حافظ قرآن ہے اور مجھ پہ بری نظر ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے اس جملوں نے ایسا اثر کیا کہ میرا رب اتنا ناراض ہوا ہے حضور کہ اب قرآن کا ایک لفظ ہی مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی یاد نہیں، اور حضور اس سے پہلے کہ میرا رب اور ناراض ہو جائے، میرا ایمان نہ چھن جائے، حضور میرے لیے دعا کریں۔ مولا علی کے مرید کا مرید اسٹیٹس، امام حسن بصری نے دعا فرمائی، اس کا کام ہو گیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کی جو روز کی یہ جی بی اپڈیٹ ہوتی ہے یہ فری ہے، تو کیا آپ کا یہ وقت بھی فری ہے جو آپ خراب کر رہے ہیں اس میں؟ نوجوان بچوں کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، انہیں انسٹاگرام لے گیا، انہیں فیس بک لے گیا، اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا، اسے فیس بک لے گیا، اسے انسٹاگرام لے گیا۔ اب تو حد یہ ہے کہ لڑکے اپنے اسٹیٹس پہ گندی تصویریں لگاتے ہیں، نام ہے محمد عرفان، نام ہے محمد ندیم، نام ہے علی کے ساتھ، نام ہے حسین کے ساتھ، اور تصویریں کیا لگی ہوئی ہیں؟ تصویر لگی ہوئی ہے میاں، گندی تصویریں لگی ہوئی ہے، اسٹیٹس دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو اس بات میں آپ سوچتے نہیں اس بات کو کہ آپ کا جب کوئی اسٹیٹس دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا کتنا بیکار انسان ہے؟ اپنی بیویوں کے اسٹیٹس، اپنی بہنوں کے اسٹیٹس، اپنے گھر کی بچے
بچی ناچنے والی بچیوں کے اسٹیٹس آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کون سی روش پہ آپ چل دیے ہیں؟ ارے آپ بربادی کا یہ حال ہے اس وقت میں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی، اس فلم کو دیکھنے کے لیے تھیٹر کے اندر ایک لڑکی گئی ہے، اس کا نام زرین فاطمہ ہے، اور جب وہ باہر آئی ہے تو اس کو میڈیا والے نے پوچھا ہے کہ آپ کو فلم میں کیا اچھا لگا؟ اس نے کہا مجھے یہ اس کا ڈانس اچھا لگا، یا معاذ اللہ اس نے کہا اسٹوری اچھی لگی۔ اب اس کا نام زرین فاطمہ ہے، وہ برقع اوڑے بھی ہے، اگر وہ میرے پاس ہوتی یا میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم سیدہ فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی۔ تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے جب مسلمان لڑکیاں فیڈ بیک فلموں پر دینے لگے تو اور کتنی برباد ہوگی یہ امت۔ مجھے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کب تک یہ چیزیں ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی؟ آپ نے اپنی زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ کسی غیر مسلم نے نہ تو قرآن سے کوئی مطلب رکھتا ہے نہ حدیث سے کوئی مطلب رکھتا ہے، وہ صرف مسلمان سے مطلب پڑتا ہے اس کا۔ اگر اچھا مسلمان مل گیا تو وہ اچھا وہ سمجھ کہتا ہے اسلام اچھا ہے، اگر خراب مسلمان مل گیا تو وہ کہتا ہے اسلام خراب ہے۔ اللہ ہم سے تو بہتر پہلے کے زمانے کے فقیر تھے کہ دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کے ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا باہر، انگریز نکل کے جاتا ہے، اس نے کہا کچھ ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو گے؟ اس نے کچھ پیسے دے دیے، اس کا بٹوا اسی حال میں گر گیا، اس کو نظر نہیں آیا، کچھ دیر کے بعد وہ نظر آیا فقیر کو، فقیر نے رکھ لیا۔ جب فقیر کے ہاتھ میں وہ بٹوا آیا اس فقیر نے اس کو 3 مہینے تک محفوظ رکھا۔ 3 مہینے کے بعد انگریز آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ وہ انگریز سے کہتا ہے یہ آپ کا بٹوا ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس میں تو بہت پیسے ہیں، یہ تیری زندگی بدل سکتی تھی، کیا تو فقیر نہیں ہے؟ کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ کا امتی ہے، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ تیرے آپ کا امتی جو ہے وہ چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں کہ جو اپنے حضور کو تکلیف دوں۔ ایسا کر یہ پرس لے جا۔ انگریز بولا یہ پرس بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ جب اس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے رسول کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ امتی اقبال کہتا ہے وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے پت کر ہیں، امتی پائی سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ ذرا غور تو کریں، کیا تمہارے پاس کوئی مشعل راہ نہیں تھا؟ آپ کے اسٹیٹس بتاتے ہیں کہ آپ کی روش دوسری طرف ہے، آپ کا ایرو دوسری طرف ہے، آپ چلتے کسی اور کی طرح ہیں۔ تمہاری اسٹوریاں ہم نہیں دیکھتے کیا؟ اسٹوریاں بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسٹوریاں بھی دیکھتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، اسٹوریاں بھی دیکھتے ہیں۔ تمہاری اسٹوریاں اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ کی اسٹوریاں اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، آپ میں کچھ کہنا چاہتا تھا آپ سے، میری طرف دیکھ لیں، توجہ کریں میری طرف۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں۔ تیزی کے ساتھ لڑکیاں غیر مسلموں کے حربے میں آ کے اس ہندوستان میں تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، تیز کدھر؟ غیر مسلموں کی طرف۔ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، آپ نعرے لگاؤ گے، نعرے سے مطمئن کر دو گے مجھے؟ اگر حضور مفتی اعظم ہند ہوتے تو تڑپ جاتے، مجاہد ملت ہوتے ہیں تو تڑپ جاتے۔ آج مشائخ تڑپ رہے ہیں، مگر اقبال کا وہ جملہ، اقبال نے کہا تھا میری بات دھیان سے سن لو، اقبال نے کہا تھا چاہے گھر کو کتنا بھی ڈیکوریٹ کراؤ، چاہے گھر میں کتنی بھی اچھی آپ سجاوٹ کروا لیجئے، جب تک گھر کے اندر سیرت فاطمہ نہیں ہوگی کوئی گھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کا وقت ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، جو میری طرف دیکھیں، جب تک سیدہ کی سیرت میری طرف دیکھیں، میں بات کو ختم ہی کر رہا ہوں، میں کلوز ہی کر رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں بولوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ واہ واہ واہ، ایسے بھی بولوں تو اس حال میں ٹھیک ایسے بولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے جب تک فرحان میاں صاحب نہیں آئے تھے نا تو ماحول کچھ اور تھا، فرحان میاں جب سے آئے تو ماحول کچھ اور ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان مطلب یہ ہوتا ہے زندہ دل آ جائے تو سب کو زندہ دل کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے اس کو محسوس کیا حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں، میں تقریر اپنے کر کے ہٹ بھی گیا ہوتا، آپ میری طرف دیکھیں ذرا، مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔
واہ واہ کیا تم ہماری عورتوں کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ بالکل تھا. عورتوں کے پاس ایک ایسا آئیڈیل تھا. اور میاں ایک بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گھروں میں وہ چیز نافذ نہیں کریں گے کتنے نعرے لگاتے رہیے. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں ادھوری بات مت کہا کرو, پوری کہا کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا ہے. اللہ 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 واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 ماشاء اللہ. کون ہے میاں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ یہ پاکستان کی جو سیریل میں عورتیں آ رہی ہیں نا, اچھا پاکستان سے یاد آیا, میں پاکستان کے کچھ علماء کی رسپیکٹ کرتا ہوں, مگر وہ جو یہ کہتے ہیں نا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سیریل کس نام پہ بن رہے ہیں جو لوگوں کی تنہائیاں برباد کر رہے ہیں؟ یہ جو فری کی ٹیوشن دے رہے بے حیائی کی, یہ سیریل کس نام پہ بن رہے ہیں؟ انڈیا کے بارے میں بات مت کیا کرو. ہم انڈین ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم انڈین ہیں, ہمیں پاکستانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے تمہارے وہاں پہ مسجد میں کوئی نماز پڑھے اس کو ڈر لگتا ہے, بم سے اڑا دیا جاتا ہے, اور ہم ہندوستانی جب نماز پڑھتے ہیں پڑھتے نماز ہم ہیں اور حفاظت غیر مسلم کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں ہندوستان میں کسی راجا کی نہیں خواجہ کی حکومت ہے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. ہم نماز پڑھتے ان کے یہاں پیر کانپتے اسلام آباد میں کہ کہیں بم نہ اڑ جائے, اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اور کانپتا ہے کہیں خواجہ ناراض نہ ہو جائے. اپنے گھر کی بچیوں سے کہو کہ سیدہ خاتون جنت کو پڑھے, امی عائشہ کو پڑھے, سیدہ خدیجہ کو پڑھے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. میاں وہ سیدہ خدیجہ لاجواب, ان کو سیدہ امی عائشہ لاجواب, ہم سیدہ فاطمہ الزہرا لاجواب, اور کیسی لاجواب ہے ذرا توجہ چاہتا ہوں. آصف بھائی ادھر دیکھیں, آخری 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات, میری طرف توجہ کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا کیا لاجواب ہیں. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سی نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے, مگر فاطمہ کو تو دیکھو تین طرف سے بلند ہے. حسین و حسن کی ماں ہے, علی کی بیوی ہے, نبی کی بیٹی ہے, مگر جب میرا امام بات کرتا ہے تو نہ تو ایسی کوئی بات کر پایا ہے نہ قیامت تک کر پائے گا. اگر اقبال کو میرے امام کا شعر سنایا جاتا تو شاید مرید ہو جاتا. کیا کہا تھا اقبال نے؟ مریم نسبت عیسیٰ عزیز, السین نسبت حضرت زہرا عزیز. اور میرے امام کا کمال یہ ہے, کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائے تصدق میرا دولہ تیرا. کہیں کہتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کون سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے بیٹوں کا یہ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انہی کا رنگ ہے. ساری خانقاہیں انہی کا رنگ ہے, سارے پیر انہی کے بچوں کے غلام ہیں. اور کس کے غلام ہیں؟ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا. کون خاتون جنت, کون خاتون جنت؟ میرے امام نے پورے ہدایت کے بخشش میں فاطمہ کا استعمال نہیں کیا, کہیں فاطمہ کا استعمال نہیں کیا, کہیں زہرا کہا, کہیں سیدہ کہا, کہیں طیبہ کہا, کہیں طاہرہ کہا. ادب کا وہ مقام ہے میرے امام کا, ایسا ادب کوئی کر کے تو دکھائے, چاہے وہ ہلکی آنچ پہ سکا ہوا, ہلکی آنچ پہ سکا ہوا اجمیر کا رافضی ہو یا پھر کہیں اور کا مولائی ہو, ایسا کوئی شعر لا کے دے. اقبال نے کہا تھا مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز, السی نسبت حضرت زہرا عزیز, مگر میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجہ نور 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 مطلق کی کنیز, اللہ رہ لینا نور کا. فاطمہ وہ ہے جس کے بچے نور, اس کا شعر نور, اس کا ابا نور, وہ خود بھی نور. تیری نسل یہ شعر ہے پرانا لیکن آج دکھائی دے رہا تھا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے,
کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضور غوث پاک